ڈن ہے راجا صاحب، بسم اللہ کریں. آج 28 جولائی 2024 کو ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ ہے، اور آج ہم یہ بات کریں گے کہ ہم پوڈ کاسٹ کریں تو کن ایشوز پر کریں. تو راجا صاحب کیا کہتے ہیں آپ، کس ایشو پہ ہم پوڈ کاسٹ شروع کریں؟ ایشو کو نہیں، دیکھو آج کل دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ فیم. ہر انسان فیم لینا چاہتا ہے کہ یار کسی طریقے سے ہم جو ہے نا ہمارے پاس فیم آئے، چاہے وہ اچھے راستے سے آئے یا برے راستے سے آئے. برے راستے سے فیم ہمارے پاس جلدی آ جاتا ہے. اچھا راجا صاحب، میں نے سنا ہے کہ جرمن ایک کہاوت ہے کہ دنیا کا سب سے خطرناک ترین آلہ یا اسلحہ جو ہے وہ یہ بلیک مشین ہے. ٹھیک. تو یہ جس کی طرف ہوتی ہے ہمیشہ وہ توپوں کے نشانے پر ہوتا ہے. صحیح. فیم کے چکر میں بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں. آپ سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے قندیل بلوچ کی ہے. قندیل بلوچ کی، وہ مشہور ہونے نکلی، فیم بھی حاصل کیا، انہوں نے فیم بٹ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ بٹ ڈاکٹر صاحب ایک بات سنیے کہ ان کی جو فیم تھی وہ کیا پازیٹیو تھی؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے، یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے. ان کی نظر میں ان کی فیم تو بالکل جائز تھی، لیکن دیکھیں کچھ کریکٹرز ایسے ہیں ہمارے سوسائٹی کے اندر جو ابھی پروان چڑھیں. آپ ڈکی بھائی کو لے لیں، وہ روسٹنگ کرتے تھے لوگوں کی، لوگوں کو گالیاں دینا، ان کا تمسخر اڑانا، ان کے چہرے کا مذاق اڑانا، اور پھر جیسے جیسے وہ پر دنیا نے ان کو دیکھا ہے، ان کو لائک کیے ہیں، ویوز ملے ان کو. دیکھیں جو دنیا نے ان کو دیکھا ہے. آپ ان ایجوکیٹڈ معاشرے ہوں گے وہاں پر یہ ٹرینڈ زیادہ ہوگا، لیکن دیکھیں جب سے ان کو سیریس لوگ دیکھنا شروع پاکستان کا تمام میجورٹی آف جو جتنے بھی میجورٹی آف لیول جو لڑکے ہیں ہمارے لڑکیاں ہیں وہ سارے ان ایجوکیٹڈ ہیں. نہیں سارے نہیں ہیں، لیکن دیکھیں ہمارے یہاں ڈگری حاصل کر لینا بھی تو تعلیم حاصل کرنا ہوتا ہے نا راجا صاحب. تو اس لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے تعلیم کا معیار کیا سیٹ کیا. آپ دیکھیں کراچی شہر کے اندر لاکھوں ہزاروں 74 سال ہو چکے ہیں پاکستان کو آزاد ہوئے، ابھی تک آپ سے معیار ہی سیٹ نہیں ہو رہا. نہیں راجا صاحب، ویسے آزاد ہوئے پاکستان، یہ آپ سے سن رہا ہوں میں. چلو ٹھیک ہے مطلب لوگوں کو تو لگتا ہے نا کہ ہم آزاد ہوئے ہیں. بے شک وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ یار برٹش کو سیکنڈ ورلڈ وار میں نقصان ہوا تو وہ کالونیاں نہیں رکھ سکتا، اس نے بولا ان کو اپنی دو آزادی ٹائم جان چھوڑا ہوا. ہمیں لگتا ہے کہ ہم آزاد ہوئے ہیں. ہاں لگتا، ہم یہ ہمارا وہم ہے کہ ہم آزاد ہیں، بٹ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ ہم آزاد ہوں. میں آپ سے ڈکی بھائی کا کہہ رہا تھا، اس طرح کے بہت سے کریکٹر ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جنید صاحب جو تھے، جنید اکرم گنجی سویگ، رینچور لائن میں رہتے تھے، اور انہوں نے روسٹنگ سے، گالم گلوچ سے، لوگوں کا مذاق اڑانے سے اپنا کیریئر شروع کیا. اور آج دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو کام انہوں نے نہیں دیکھیں جو کام انہوں نے شروع کیا، چاہے وہ گالم گلوچ کی، روسٹنگ کے کردار پہ باتیں کی، کچھ بھی کیا، لوگوں نے دیکھا. اچھا دیکھیں لوگ ہر ان وہ کو چیز اور دیکھیں گے، ان کی جو ہے نا مطلب انرجی اور بڑھی ہے، ان کو لوگوں نے جو دیکھا سراہا ان کو. اچھا اس کے بعد انہوں نے یہی کام تو کیا. راجا صاحب ایک مسئلہ ہے، فرسٹریٹڈ معاشروں کے اندر نا گالم گلوچ، بد تہذیبی، لوگوں کے پہ تانے کسنا، مذاق کرنا، تمسخر اڑانا، یہ بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے. کیوں کہ لوگ مینٹلی بڑا پریشان ہوتے ہیں، سپریسڈ ہوتے ہیں، ڈپریسڈ ہوتے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں اپنی فرسٹریشن نکالنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کی سچویشن جب وہ دیکھتے ہیں نا، تو گالیاں تو گنجی سویگ دے رہا ہوتا ہے یا ڈکی بھائی دے رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کا کریکٹر وہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اپنا کیتھارسس یعنی اپنی وہ دل کی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں اس پرسنالٹی کے خلاف جس سے وہ روز مرہ کی زندگی میں تنگ ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں. تو ہرگز یہ مطلب نہیں ہے اگر کوئی 10 لوگ، 15 لوگ یا 10 لاکھ لوگ بھی اگر ایک غلط چیز کو دیکھ رہے ہیں اور ایک غلط چیز کو پروان چڑھا رہے ہیں تو وہ درست نہیں ہو سکتا. جیسا کہ آپ ہماری سوسائٹی میں دیکھیں نا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو انفارمیشن اور نالج کا فرق جانتے ہیں. انفارمیشن کی جائیں گے، اب انفارمیشن تو آپ کے پاس ہے لیکن اس کو نالج میں کنورٹ کیسے کرنا ہے، انلیس اینڈ انٹل یو نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. اب آپ کو پتہ ہے کہ سویڈن ایک ملک ہے اور اس کی اکانومی اچھی چل رہی ہے، لیکن کیسے چل رہی ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور ان کی کون سی پالیسیز ہیں، آپ نے یہ بھی جاننا ہے. آج آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے بڑی آسانی سے سرچ کریں جہاز کیسے اڑایا جاتا ہے، شاید 20 منٹ 25 منٹ بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا، یہ انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے گی کہ جہاز کیسے چلتا ہے. لیکن اس کو اڑانے کے لیے آپ کو سالوں چاہیے. اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو سوشل میڈیا ہے اور وی لاگنگ ہے، لوگ پوڈ اس طرف ہم آتے ہیں. آج سے تقریباً اگر ہم جائیں کم از کم 12-13 سال پہلے، ہمیں کوئی بھی ٹی وی چینل جاب کے لیے، جاب لینے کے لیے ہمارے پاس ایک ڈگری ہوتی تھی ماس کمیونیکیشن، ہمیں وہ کرنا مست تھا. اور آپ آج کے ڈیجیٹل دور کو دیکھو، جس کے پاس فون ہے اس کو نیڈ نہیں ہے ماس کمیونیکیشن کی ڈگری کی. یوٹیوب پہ اکاؤنٹ بنانا ہے، جو کچھ اس کے اسکلز اس کو آتا ہے، جو کچھ بھی آتا ہے چاہے وہ پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو، اس نے ریکارڈ کرنا، اپلوڈ کر دینا، وائرل ہو جائے گا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ بندہ وائرل ہو جاتا ہے، اس کا کنٹینٹ کوئی بھی ہو، فحشہ کنٹینٹ کیوں بھی نہ ہو،
تو پھر وہی ٹی وی چینلز جو ڈگری کے بغیر جابس نہیں دیتے تھے وہ اٹھا کے اپنے چینلز پہ بلا رہے ہیں. اچھا راجہ صاحب دیکھیں کیونکہ یہ دور 21ویں صدی اسکلفل لوگوں کی جاب مطلب دور ہے, تو یہ تو میں مانتا ہوں کہ جس کے پاس اسکل ہوگا وہ لوگوں کے ساتھ کمپٹیشن کرتا ہوا آگے بڑھ جائے گا. سوشل میڈیا استعمال کرنا, سوشل میڈیا پہ انٹریکٹ کرنا, ویڈیوز بنانا, ولاگنگ کرنا ایک اسکل ہے جس کو یہ آتا ہے. لیکن جیسے بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ جاتا ہے اور وہ لوگوں کی حجامت کرنے لگتا ہے, تو ہمیں کہیں بھی سوشل میڈیا کا کوڈ آف کنڈکٹ یا سوشل میڈیا پہ آنا اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی روسٹنگ کریں, لوگوں کی پرسنل لائف میں جائیں. تو ہمارے یہاں استعمال سوشل میڈیا کا غلط زیادہ ہے, نیگیٹو زیادہ ہے. آپ نے بات کی جنید اکرم کی, گنجی سوائے کی, انہوں نے اپنا جو کیریئر اسٹارٹ کیا ہے نا وہ انہوں نے لوگوں کو روسٹنگ, جیسے آپ نے کہا, مطلب کردار پہ باتیں کرنا, کریکٹر پہ باتیں کرنا, ہر ایک جو شخص جو فیم جس کو ملتی تھی وہ اس کو اٹھا لیا کرتا تھا, اس کے اوپر باتیں, روسٹنگ, کردار کے اوپر, اس کی شکل کے اوپر, وہ اس سے فیمس ہوا ہے. آج آپ اس کو دیکھو, آج وہ روسٹنگ نہیں کرتا ہے فیم ہونے کے بعد, آج وہ پاکستان کی اکانومی پہ بات کرتا ہے, پاکستان کے سوشل ایشوز پہ بات کرتا ہے. یہ چینجز کیوں آئی اس کے اندر؟ راجہ صاحب ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. تو جب آپ فیمس ہو جاتے ہیں, لوگ آپ کو جاننے لگتے ہیں, کیونکہ دیکھیں جب آپ فیمس نہیں ہوتے تو انفارچونیٹلی آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. صحیح ہے. جیسے آپ کو فیم ملتا ہے, لوگ آپ کو دیکھنے لگتے ہیں, تو ایز اے ہیومن آپ اپنی پہچان ایک بڑی اچھی, پیاری, سفسٹیکیٹڈ بنانا چاہتے ہیں. جب لوگ آپ کو جاننے لگتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو اچھے الفاظ میں, ہر انسان, ایون میں کہتا ہوں کہ اگر فرعون بھی ہوتا تو وہ چاہتا ہے کہ یار لوگ مجھے اچھے نام, اچھی تہذیب سے یاد رکھیں اور میرا ایک نام ہو تاریخ میں اچھے نام. تو یہ چیزیں آتی ہیں. سیکنڈلی جیسی فیم ملا تو ڈیفینیٹلی ایڈز ملے, اس کو ایڈورٹیزمنٹ ملے, لوگوں نے فالو کیا, سلور بٹن ملے, کچھ پیسہ بھی آیا. تو پیسہ بھی انسان میں تھوڑی سی تہذیب, تمدن اور تعلیم اور احساس, پھر اوپر سے گیٹ اپ چینج ہو جاتا ہے انسان کا. تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ بدلتے ہیں اور سوسائٹی میں اچھا امپریشن چھوڑنے کے لیے, سوسائٹی کی خاطر پھر آپ بدل جاتے ہیں. ابھی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہم نے براڈ کاسٹ شروع کرنی ہے. اب پاکستان جس کے پاس ایک اچھا فون ہے نا, اس کو تھوڑی سی ایڈیٹنگ آتی ہے, وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں چینل بناؤں یوٹیوب کے اوپر, پوڈ کاسٹ شروع کروں, لوگوں کے انٹرویوز لوں, سب کچھ کروں. تو اب ہم نے بھی انٹری مار دی ہے. جی ہم نے بھی انٹری. جتنے بھی پوڈ کاسٹر ہیں, جتنے بھی ہیں, چاہے وہ فیمس ہو چاہے وہ زیرو لیول ہماری طرح ہو, وہ کچھ ٹاپکس ہیں ان کے اوپر لازمی بات کرتے ہیں. ہاٹ ٹاپکس جسے کہتے ہیں, جو پبلک سننا چاہتی ہے, جیسے کہ اقلام بازی, لونڈے بازی, صحیح, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دجال, جنات, پیر فقیر, آپ نے اپنی محبوبہ کو قابو کیسے کرنا ہے, طرح طرح کے ٹاپکس پہ لازمی, چاہے وہ ریئل ہیں یا نہیں ہیں, ہم نے لازمی ویڈیوز کے اوپر ایک بنا کے اپلوڈ کرنی ہے اور انہی کے اوپر ویوز بھی زیادہ آتے ہیں. اچھا راجہ صاحب آپ ایک اور بات بھول گئے, آپ سے میں پوچھوں گا ہمارے معاشرے میں کمزور کون ہے, مرد یا عورت؟ میرے حساب سے تو آج کل مرد بڑا کمزور ہے. ہاں کیونکہ دیواریں بھری پڑی ہیں مردانہ کمزوری کے عہد سے کہ مرد بڑے کمزور ہیں. نہیں, یو رائٹلی گاٹ اٹ, کیونکہ ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ عورت کمزور ہے, عورت کے ساتھ ایشوز ہے, لیکن واقعی میں مردوں کا بڑا سیریس ایشو چل رہا ہے. اچھا راجہ صاحب آپ نے جو ہاٹ ٹاپکس کی بات کی نا, بالکل ایسے بہت سے ہاٹ ٹاپکس ہیں جو کیونکہ ہیومن سائیکی ہے, جو چیز ڈسکور نہیں ہوئی, جو چیز موجود نہیں ہے, جو چیز آپ کو انٹرٹین کرتی ہے اور آپ کے پاس سوچنے کا فارغ وقت بھی ہوتا ہے, تو آپ کی انٹینشن ساری وہاں جاتی ہیں. جیسے کہ آپ نے اس پر بتایا ٹیبو, دیکھیں کچھ ٹیبو ہوتے ہیں, یعنی ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جس میں آپ معاشرے پہ بات نہیں کر سکتے ہیں. اب ہمارے یہاں تھوڑا سا سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ تھوڑی سی گنجائش آئی ہے. رفتار نے لاسٹ ٹائم ایک ویڈیو کی تھی اقلام بازی کے اوپر, لونڈے بازی کے اوپر, بچہ بازی کا ٹائٹل رکھا تھا بچہ بازی. اور تو کیوں رکھا ہے انہوں نے؟ اچھا اس کی کیا اس ویڈیو کے اندر انہوں نے اس کے مسائل بتائیں یا اس کا کنکلوژن, مطلب اس کا وہ نکالا ہے کہ یار اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ نہیں, انہوں نے یہ نہیں دکھایا. صاحب دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ انفارمیشن ہے. انہوں نے صرف بتا دیا کہ فلاں علاقے کے اندر فلاں جگہ پر ایک فلاں بچہ تھا جو کوئلے کی کان میں کام کرتا تھا اور پھر اسے ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا. کیوں کہ چسکا لینے کے لیے, کرسپ لینے کے لیے انہوں نے وہ انگریڈینٹس ایڈ کیے اور ایک ڈرامٹک سچویشن کریٹ کی کہ جی ایسا ہوتا ہے. اسے ختم کیسے کیا جا سکتا ہے, یہ بیماری جو ہے, یہ اب نارمیلٹی جو ہے, اس کو کیسے کمپیٹ کیا جائے معاشرے کے اندر, اس کو کیسے ختم کیا جائے, ایریڈیکیٹ کیا جائے, یا ان کو رائٹس دیے جائیں یا نہ دیے جائیں, اس پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی. کیوں کہ معاشرہ اپنی برائیوں کے بارے میں سننا تو چاہتا ہے لیکن ان کا حل نہیں چاہتا. کیوں؟ اچھا دیکھیں اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی جائیں گے نا کہ اقلام بازی ہوتی کیوں ہے, اور آپ دیکھیں یہ زیادہ تر ان علاقوں میں ہوتی ہے جہاں پر فیمیلز تک ایکسیس آپ کا آسان نہیں ہوتا. ٹرائبل ایریاز کے اندر, بلوچستان, دور افتادہ علاقوں کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ شہروں میں نہیں ہوتی, لیکن یہاں کم رپورٹ ہوتی ہے.
जहाँ देखो डॉक्टर साहब, ये हमारा टॉपिक नहीं है, इसमें हम अलग से राइटली सेड उस बात पे कर एक अलग लेंगे। से हो सकता है, पर मैं और चाहता लोग हूँ, बड़े मुंतजिर रहेंगे, बड़े चस्के ले लेके नहीं हम इसके ऊपर बात करेंगे, हम इसके तारीख बताएंगे पूरी बिल्कुल सही है कि स्टार्ट कब से हुई। नहीं, तारीख में ज़्यादा गहरा नहीं जाएंगे, हम मारे जाएंगे, कहीं किसी का दिमाग खराब हो गया हमारे लिए मसला ढूंढ लेंगे आप। अच्छा अभी देखें, अभी जो है ना, अब मुझे भी फेम चाहिए, आपको भी चाहिए, हम चाहते हैं हमारा जो ये पॉडकास्ट है, नहीं ये फेम जो के चैनल साथ है, मुझे थोड़े बहुत पैसे भी चाहिए, ठीक है, मतलब ये जो हमारा चैनल है ये चले। अब इसके लिए आप ऐसे कोई हॉट टॉपिक्स बताओगे जिस पे हम बात करें, ताकि सुनने वाले जो मुंतजिर हैं, अब दज्जाल, दुनिया को, पब्लिक को नहीं पता दज्जाल कौन है कौन नहीं है। मुसलमानों के हिसाब से अलग क्राइटेरिया है, क्रिश्चियंस के हिसाब से अलग, यहूदियों के हिसाब से। अब हम तीनों मज़ाहिब के लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं, हमें नहीं पता है कि उससे बचने के लिए क्या करना है हमने। अच्छा, दज्जाल के बारे में ना हमें चाहिए कि हम पूरी एक अलग से वीडियो करें, बनाएंगे। और जैसे वो एक मशहूर इंग्लिश का मकाला है ना कि वन मैन्स टेररिस्ट इज़ अनदर मैन्स हीरो, तो बिल्कुल हमारे लिए वो दहशतगर्द होंगे, यहूदियों के लिए वो मसीहा होगा। तो अब हम देखें कि अच्छा, और इवन क्रिश्चियनों के अंदर भी दज्जाल मसीह कहा गया है उनको, दज्जाल मसीह कहा गया है, हाँ, कि वो आएँ। तो इस पर अलग से बात करने की ज़रूरत है, और अपनी कौम को समझाने की भी ज़रूरत है कि देखिए दज्जाल जब आएगा तो हम मतलब वी विल सॉर्ट इट आउट, लेकिन जो हमारे यहाँ गली कूचों मोहल्ले में छोटे छोटे दज्जाल मौजूद हैं, उनका भी कोई जो है ना वो किस तरह के दज्जाल मौजूद हैं डॉक्टर साहब? देखें, हर माशरे, हर मोहल्ले, हर गली, हर चौक, हर चौराहे पर कहीं ना कहीं एक बदमाश टाइप, एक्सप्लॉइट करने वाला कोई 2 नंबर आदमी मौजूद है, जो दूध से लेके खाना, मसाले, चाय, दाल, हर एक चीज़, स्कूल, तालीम, मजहब, सब में मिलावट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से वो भी दज्जाल के पैरोकार हैं। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट शुरू करें और इस पे लोगों को तरगीब दें कि बाबा ऐसे लोगों से दूर रहना है। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, हमने पॉडकास्ट तो शुरू कर ही दिया आज से, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, बिल्कुल से कंसिस्टेंट तो रहना है, चाहे लोग सुने या ना सुने, हमने अपना काम करना है। अपना पर मैं अपने दोस्तों को ये भी एक बात कहता हूँ कि आपको भी मैंने अक्सर कही होगी कि आजकल जो डिजिटल दौर है हमारा, अगर आप एक यूट्यूब पे चैनल बना के अगर आप कोई पीर बाबा भी ऑनलाइन शुरू हो जाते हो ना, तो 10, 9, 11 साल बाद आपके पीछे एक आपके स्टूडेंट्स खड़े होंगे कि डॉक्टर साहब बहुत पक्की बात कर रहे हैं। बेशक आप एक नया फ़िरका लॉन्च करते हैं। अब राजा साहब देखें, इंसान का जहन और इंसानी माशरे हमेशा से तब्दीली और तगय्युर के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ही है, उनको तब्दीली चाहिए। क्यों? कि वो पुराने निज़ाम के अंदर बोर हो जाते हैं, कुछ उनसियत महसूस नहीं होती उनको, वो चेंज चाहते हैं। जैसे हर आदमी सुबह उठता है, 9 to 5 जॉब पे जाता है, वापस आता है तो वो अपनी लाइफ में चेंज, जब वो वेकेशंस पे जाता है तो बड़ा इन्जॉय करता है, लेकिन एट लास्ट जब पैसे ख़त्म होते हैं तो मिडिल क्लास फैमिलीज़ का मसला होता है कि वापस नौकरी पे फिर 2-2 शिफ्टें करनी है। तो हर नई चीज़ जो आएगी उसको वेलकम किया जाए। अच्छा, अभी हम बात करते हैं व्लॉग्स की, जो आजकल वीलॉग्स चल रहे हैं हमारे, सब मतलब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, बाकी सब कॉन्टिनेंट को छोड़ दें आप। इसमें स्पेशली जनूबी पंजाब और पंजाब की बात करते हैं। स्पेशली हमारे वहाँ की ख़वातीन जो गरीब, मिडिल क्लास, लोअर तबके की हैं, उनको पता नहीं किसी ने सिखाया या पढ़ाया, समझाया, वो आजकल ऐसे वाहियात किस्म की व्लॉग्स बना रही होती हैं, इतने वाहियात कि आप उसको फैमिली में बैठ के देख नहीं सकते हो, क्योंकि वो आपको अपना लेटने का तरीका भी सिखा रही है, कमीज़ ऊपर से उठा के पीछे से उठा के झाड़ू मारने का तरीका भी सिखा रही है। लेकिन राजा साहब, लोग सुन रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो वो और दिखा रही है। एंगल भी कैमरे का हिल नहीं रहा है। देखें, लोग देखना चाह रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो वो दिखा रही हैं। इसके आपको क्या मसला है इससे? मसला ये है कि हमारी आवाम, पब्लिक, हमारे काफ़ी अच्छे यूट्यूबर्स हैं। सैयद मुजम्मिल को देख लो आप, मुजम्मिल को देख लो आप, अच्छा, एक अच्छे स्कॉलर है, एक अच्छी मतलब एक इंटेलेक्चुअल माइंड है उनका, उनको पब्लिक उनको समझती ही नहीं है, यानी कि पब्लिक को वो समझ ही नहीं आते। क्यों? पब्लिक को वो चाहिए नहीं ना। तो देखें, अगर पब्लिक को झाड़ू मारते हुए किसी खातून को मेहनत करते हुए देखना है तो आपको क्या मसला है राजा साहब? आज देखने मतलब दें। यानी कि मैं आज फिट कपड़े पहन के, कमीज ऊपर छुंग के, आज मैं जाके बैठूंगी पीछे से और मैं आज मूलियाँ पुटने आएंगी। राजा साहब देखिए, मैं आपको एक मसला बताऊं, तो ये आपको मतलब मजा आता है डॉक्टर साहब? देखिए, क्योंकि हम मेजॉरिटी मतलब देखें हमारे मुल्क में तो वैसे आपने कभी देखी है इस तरह की? नहीं जी, मैं आपकी हिस्ट्री चेक करेंगे हम। नहीं देखिए, ये बड़ा वो पर्सनल सा अटैक होगा आपकी तरफ से। राजा साहब, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए हमारे यहाँ मेजॉरिटी लोग जो है ना वो मिडिल क्लास हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, उन बेचारों के पास एक ही इंटरटेनमेंट होती है। तो अगर वो रात को खोल के ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, मैं हरगिज़ इसको इनकरेज नहीं कर रहा कि देखना चाहिए या उनको करना चाहिए, लेकिन एक इंटरटेनमेंट का रास्ता है, उनको दिखाने में कोई मसला नहीं, इनको देखने में कोई मसला नहीं, तो हमें क्या मसला हो सकता है? वाई शुड वी इंटरफेयर? देखने दें। अब इससे हो क्या रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? अगर ये देखने वाले लोग अपनी बीवियों को भी इतने प्यार से देखें, झाड़ू लगाते हुए या इस तरह के काम करते हुए, तो आधे से ज़्यादा तलाकों के मसले ख़त्म हो जाए। लेकिन इस पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है डॉक्टर साहब? इसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है
کہ جو خواتین بھی دیکھ رہی ہیں اس ویڈیوز کو دیکھ رہی ہیں تو ان کے اندر بھی یہ آ رہا ہے کہ یار دیکھو یار 1-1.5 ملین لوگوں نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہوئی ہے, فیم بھی لے رہی ہے, پیسہ بھی کما رہی ہے. لوگ تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, کرنے تو فیم تو مل رہی ہے نا, پیسہ تو کما رہی ہے نا. تو ان کو دیکھ انہوں نے بھی جو ہے نا آہستہ آہستہ یوٹیوب پر آ کے ویڈیوز بنانا شروع کر دی ہیں, اور اچھی خاصی غریب طبقے کی فیملیز ہیں وہ بھی یہ کام کر رہی ہیں, ان کے ہسبینڈ ان سے کروا رہے ہیں. اچھا راجہ صاحب دیکھیں وی لاگز جو تھا نا پہلا, میں تو کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب چھوڑو پوڈ کاسٹ کو, آپ اور میں جو ہے نا اپنا گیٹ اپ چینج کروا کے نا کل سے طاہرہ اور سمینہ بن کے بیٹھ گئے. نہیں راجہ صاحب دیکھیں اگر وی لاگ کو دیکھیں تو یہ ایڈم نامی شخص تھا 2000 کے اندر, سن 2000 کے اندر 2 جنوری کو اس نے پہلا وی لاگ بنایا تھا جو صرف 15 سیکنڈز کا تھا, اور اپنی فیملی اور دوستوں کے لیے اس نے بنایا تھا. یہ لاس اینجلس کے سفر پہ نکلا تھا اس نے بنایا. تو شروعات تو بہت اچھی تھی, یہ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہ رہا تھا اپنے دوستوں کو, فیملی والوں کو کہ لاس اینجلس کیسا دکھتا ہے, وہ کس. اب وہ دیکھیں ترقی کرتا 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 اگر سرائکی وسیب کے پاس پہنچ گیا اور وہ اس کو جو ہے نا وہ یوٹیلائز کر رہا ہے, تو وقت کے ساتھ ساتھ ایڈمز کو فالو کرتے کرتے یہ لوگ بھی راہ راست پر آ جائیں گے. میں ان کے کام کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بندر کے ہاتھ میں اس طرح ہے تو کسی دن تو اسے استعمال کرنا آ ہی جائے گا. دوسری بات 10-15 گردنیں کٹوا دیں آپ, کیا ہوتا ہے. دوسری بات, ہر انسان کو جلدی فیم چاہیے نا. یس, یہ تو دیکھیں فیم تو ایک اتنا آج کل جو ہمارے معاشرے کے مولوی ہیں وہ بھی ایک ڈسپیوٹ ٹاپک کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں, دونوں طرف کی عوام دیکھے, اور آج کل بہت نوٹ چھاپ رہے ہیں یہ لوگ سارے. آپ فارغ ٹائم کے اوپر کبھی کبھار انسان فارغ فری ہوتا ہے, پوئٹری سننے کا دل کرتا ہے, کچھ بھی دیکھنے کا, چلو آج انسٹاگرام پہ ریلز جو ہے نا اسکرول کر لیتا ہوں, یا ٹک ٹاک پہ. جب آپ ٹک ٹاک پر آتے ہو, قدم رکھتے ہو, تو آپ کو تو یہاں تو موبائل آپ کا گرم ہو جاتا ہے ٹک ٹاک کو جیسے آپ آن کرتے ہو. طرح طرح کی ویڈیوز پاکستان میں فحشہ قسم کی ہر ایک طبقے کے لوگ بنا رہے ہیں. کیوں؟ فیم چاہیے. اچھا رائے صاحب دیکھیں وہ ایک میرا ان لوگوں سے اختلاف اس لیے نہیں کہ وہ بزنس مین لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ اپنے کسی پرسنل ریلیشن کو دکھا کے کوئی 2 روپے کما سکتے ہیں, مطلب ایز اے مسلم یہ ٹھیک چیز ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا دیکھیں رائے صاحب, کیونکہ نہ تو کیمرہ مسلم ہے نہ مائک, ہم تو ہیں نہ ہی ہماری لائٹیں مسلمان ہیں. تو اس لیے اگر ہم وی لاگنگ کو یا پوڈ کاسٹ کو مسلم اور نان مسلم کے پیرائی میں دیکھیں گے تو یہ ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا. رہی بات اخلاقی اقدار کی, تو اخلاقیات تو اس بات کا بالکل درس نہیں دیتی. لیکن دیکھیں اگر ہم اخلاق باختہ ہیں یا اخلاق ہمارے تباہ ہو چکے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم بہت سی چیزیں سیکھیں گے. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے نوجوانوں نے جب آج سے 10 سال پہلے انٹرنیٹ یوز کرنا شروع کیا تھا, تو آپ ایمانداری سے بتائیں وہ انٹرنیٹ کس لیے یوز کرتے تھے؟ ٹھیک ہے نا, ایسی فحش ویب سائٹ دیکھنے کے لیے. وہ تو آج بھی پاکستان اسلامی ملکوں کی اگر بات کریں تو اسلامی ملک تو ٹاپ پہ آ رہے ہیں کہ جو پون سرچ کرتے ہیں. لیکن آج دیکھیں نوجوان صرف پون کے لیے نہیں دیکھ رہا انٹرنیٹ, آج وہ ٹویٹر بھی استعمال کر رہا ہے, فیس بک بھی استعمال کر رہا ہے, یوٹیوب بھی چلا رہا ہے. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز بدل رہی ہے, تغیر آ رہا ہے, لوگ سیکھ رہے ہیں, لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یار پون دیکھنے کا اپنا وقت ہے, کام کرنے کا اپنا وقت ہے. تو لوگ سیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ. میرے خیال سے اگر آپ ان کو ٹائم دیں گے, ان کو ایڈیکیٹ سکھائیں گے, کیونکہ دیکھیں یہ فلڈ آف انفارمیشن ہے سوشل میڈیا پہ, جس کا جو دل آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں فلڈ گیٹس ہونے چاہیے جو روکیں, فلٹر ہونا چاہیے ڈیٹا اور جو کنٹینٹ ہے. جیسے کوریا میں ہو رہا ہے, کم جونگ نے پاگل کیا, جیسے نارتھ کوریا والوں نے تو دیکھیں وہ چائنا ایسا کرتا ہے, چائنا بھی ایسا بڑی حد تک کرتا ہے. دیکھیں آپ وہاں پالیسی پہ بات نہیں کر سکتے, پبلک اور گورننس پہ بات نہیں کر سکتے, کمیونسٹ پارٹی کے خلاف بات نہیں کر سکتے, پولیس کے خلاف, مطلب وہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو روکتی ہیں. وہاں انہوں نے اتنا سخت فلٹر لگا دیے تو وہ تو آزادی ہزار رائے کا بالکل ایک قتل عام کر رہے ہیں وہ لوگ. لیکن میں نہ بالکل 1000% آزادی کے حق میں ہوں, نہ ہی پابندی کے حق میں ہوں. میرا یہ ماننا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ سیکھ جاتے ہیں. جیسا ہم پوڈ کاسٹ کرنا شروع کیے تو پوڈ کاسٹ جب ہم بھی سیکھ جائیں گے, ہمیں بھی پتہ لگے گا کہ جی کیسے آگے بڑھنا ہے, کن چیزوں کو کاپی کرنا ہے, کن چیزوں کو کاپی نہیں کرنا, اور ہمیں سننے والے بھی بتاتے ہیں کن چیزوں پہ ویڈیوز بنانی ہے, کس ٹاپک پہ بنانی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے پبلک کی ڈیمانڈ کے اوپر ویڈیوز بنانی ہے یا جو ہاٹ ٹاپکس ہوں گے ان کے حساب سے بنانی ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. ہاں صاحب دیکھیں اگر پبلک کی ڈیمانڈ آئے گی تو مجھے اپنی پبلک پر پورا بھروسہ ہے کہ کسی دن وہ آپ سے درخواست کر دیں گے کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کو ناشتے میں دیکھنا ہے, یا وہ آپ کو ناشتے کا مطالبہ کر دے گی. تو اس لیے کوشش کریں گے کہ ہر وہ کام جو جائز اور ہم کر سکتے ہیں ٹاپک کے حساب سے اور لوگوں کو آگہی کے حساب سے. دیکھیں کوئی بھی چیز دیکھنے کا سب سے خوبصورت نظریہ 3 ڈائمینشنز ہوتے ہیں نا, اب تو 4 ڈائمینشن آ گئے ہیں کہ ہم اس کے پروز کونز اور نیوٹرلٹی, جو مطلب جیسے جج دیکھ رہا ہوتا ہے, جیسے ایک جج ہمارے ملک والے نہیں لیکن مطلب باقی دنیا کے ججز حضرات دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس حساب سے ہم دیکھیں اور نوٹ کریں
کیونکہ کیوں دیکھیں ڈاکٹر صاحب کیسی بات کر دیا. آپ جاتے ہو تو مطلب دیکھو نہیں, ہمارے جج ہمیشہ ٹاپ ہاٹ اوپر سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, باقی سب نیچے ہوتے ہیں, اوپر سے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. احترام ہے ہمارے ججز حضرات کے لیے. تو جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے, پر جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ سب نہیں دیکھ سکتے. واقعی میں تو ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی دبئی کی نا, تو اس میں جو جج صاحب دیکھ رہے تھے وہ میں تو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا. لیکن دیکھیں راجہ صاحب, ہم نا کوشش کریں گے کہ 3 ڈائمینشن سے یا 4 ڈائمینشن سے, کیونکہ نفرت کی بات کرنے پہ آپ کو زیادہ تعلیم ملے گی, گالی دینے پہ آپ کو زیادہ تعلیم ملے گی, لیکن اگر آپ ایک محبت کی, امن کی, پیار کی, تعلیم کی, شعور کی بات کریں گے تو ہماری اپریسیشن کم ہے, لوگوں کی کتاب دوستی بھی بڑی کم ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ سم ویئر بٹوین, کہ ہمارا وہ فیم والا معاملہ بھی ڈسٹرب نہ ہو, کوئی 2-4 روپے بھی سیدھے ہو جائیں اور لوگوں تک کوئی صحیح بات بھی پہنچا دیں. تو اس طرح کے کوئی پوڈ کاسٹ کریں گے اور اس کو آگے بڑھانے کا سوچیں گے اس سیٹ اپ کو, اور امید یہ ہے کہ آپ کنسسٹنٹ رہیں گے انشاءاللہ. جیسے پچھلے 3 مہینوں سے آپ نے مطلب دل و جان سے. اچھا ویسے میں آن لائن کریڈٹ جو ہے نا وہ میں واحد بھائی کو, ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں, اور جو ہے نا وہ صغیر بھائی کو, اگر آج وہ نہ ہوتے تو مجھے پورا بھروسہ ہے کہ نہیں تو راجہ صاحب نے, آپ مجھے بتاؤ کہ اس سال میں تو راجہ صاحب نے پوڈ کاسٹ آپ اسٹوڈیو میں مجھ سے پہلے آئے ہو آج؟ نہیں, آج میں لیٹ آیا ہوں, لیکن ہم دونوں سے پہلے یہاں صبح صغیر بھائی اور واحد بھائی ہو کے گئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت ڈالے. انہوں نے جو ہے نا وہ آج اس چیز کو لائیو لے جانے میں یا اس کو آن ایئر کرنے میں ان کا بہت بڑی ہیلپ نہیں جی سر. 80% ان کا کام ہے, کیونکہ میں وہ چلو 80 ان کا ہو گیا, 20 میرا ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا کیا؟ نہیں, میں بڑا سست آدمی ہوں, میں اس بات کو مانتا ہوں کہ میں نے جو ہے نا وہ صرف باتیں کی ہیں. آپ جو ہے نا مجھے اگلا ٹاپک بتاؤ کہ تاکہ پبلک کو پتہ لگ جائے گا اگلی ٹاپک ہماری کس پہ آنے والی کی ویڈیو. دیکھیں میں بات بتاؤں, میں آپ کو 3 ٹاپک دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. ایک تو ہوگا دجال, جو بہت یعنی کہ جو فیمس یوٹیوبرز ہیں نا انہوں نے بھی لازمی کیا ہوا, اور ایک دفعہ نہیں 1 2 3 مطلب کافی دفعہ انہوں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے. ٹھیک, دجال ہو گیا, لونڈے بازی ہو گئی, ٹھیک ہے, تیسرا جنات ہو گئے. اچھا, تینوں آپ نے اپنے انٹرسٹ کے ٹاپک بتایا. کوئی ایک ٹاپک ہماری انٹرسٹ کا ڈالتے ہیں اس میں کہ اچھا چلیں ہم ایک کام کرتے ہیں نا, لوگوں کو بھی بڑا پسند ہے اور لوگوں کو بڑا شوق ہے کہ دجال کو دیکھنے کا. لوگ جو ہے نا وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم 1 سائڈڈ پکچر ابھی تک پورٹری کی گئی ہے کہ جی دجال کیا ہوگا ایز پر مسلمس آئیڈیالوجی. تو ہم کوشش کریں گے کہ ایز پر ہندو آئیڈیالوجی, ایز پر کرسچنز آئیڈیالوجی اور ایز پر یہودی آئیڈیالوجی. تو ہم مسلمانوں والی کریں گے نا. نہیں, ذکر تو کریں گے, لیکن ہم بتائیں گے کہ یہ جو مختلف مذاہب ہے کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے بتائیں گے کہ ان کے اندر دجال مسیح یا دجال یا کانا دجال کب آئے گا, اس کی کیا شکل ہوگی, اس کے کیا کام ہوں گے. لیکن ویسے میں ایسی گفتگو کرنی ہے کہ تاکہ ایک سننے والے کو نا ایک ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد کوئی مسئلہ پریشانی نہ ہو, وہ کلیئر ہو جائے. اب جیسے آپ کسی کی بھی اٹھا کے دیکھ لو نا بوڈ کاسٹ, دجال کیسا ہوگا, دجال کی آنکھ کہاں ہوگی, ٹھیک ہے, دجال کیسے پاؤں رکھے گا, دجال کیا لوگوں کی سچ مچ جان نکالے گا. یہ ایک مزے والے کویشچنس اچھا میں ایسی طرح کے پوچھتے ہیں وہ لوگ. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑا ایک آپ نے پرنسز آف ہوپ کا نام سنا ہوگا. میں پچھلے دنوں وہیں تھا, تو اینجلینا جولی آئی تھی وہاں, اس کے بعد وہ بڑی مشہور ہو گئی تھی. ٹھیک ہے کہ جی پرنسز آف ہوپ بھی ہے. تو وہاں ڈھونڈنے آئی تھی کہ جو شیطانوں کی پرستش کرنے والے قبائل تھے نا, کہ یہ یہاں رہا کرتے تھے, اور وہ پرنسز آف ہوپ جو ہے وہ اس امید کی نشانی ہے کہ جو شیطانوں کا خدا ہوگا یا ان کا مسیح ہوگا وہ وہاں سے اٹھے گا. اور اگر آپ گوادر جائیں گے کراچی سے تو راستے میں آپ کو ہنگلاج مندر بھی ملے گا, جس کے بارے میں بڑی مطلب ایک سسپیشیس سی اور دل دہلا دینے والی کہانیاں موجود ہیں کہ شاید دجال کا ظہور وہاں سے ہو. تو اس پر بھی بات کریں گے, لوگوں کو آگاہ کریں گے. اور جب ہم دجال کی بات کریں تو آپ سب کو خدا کا واسطہ ہے کہ آپ نے اپنے باس کے بارے میں اور اپنے بڑے بھائی کے بارے میں نہیں سوچنا کہ ہاں یار دجال کی ساری کوالٹیاں اس کے اندر ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. وہ میرے حساب سے تو جب آئے گا, جب ہم عوام کو بتائیں گے یا اپنی ویورز کو بتائیں گے کہ دجال ہوتا کیا اور دیکھے گا کیسے, تو انشاءاللہ کلیئرٹی آئے گی. لیکن آپ یقین مانیں کچھ لوگ کلیئر ہونا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ کلیئر نہیں ہونا چاہتے. کچھ لوگ صرف مزے لینا چاہتے ہیں, کچھ مزے لینا چاہتے ہیں, ایک سٹوری کی طرح ایک کہانی سننا چاہتے ہیں کہ بابا ہاں بتاؤ دجال کب آیا تھا, دنیا میں کسی نے دیکھا اس کو, کس صحابی نے دیکھا, کیا ہوگا, کہاں باندھا ہوا ہے. اچھا ایسے باندھا ہوا ہے, اچھا مطلب یعنی کہ اس سے جو آنے کے بعد جو فتنہ ہے وہ نبی نے بار بار نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ. اچھا ویسے میرا ایک ضمنی کوشچن ہے اس سے کہ کیا دجال پاکستان کی لوڈ شیڈنگ اور اس کے حالات دیکھ کے یہاں رہنا پسند کرے گا یا نہیں, کہیں موو کر جائے دجال تو بڑا تنگ آ جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں سلام ہے ہماری پولیس کو, کہیں دجال کو پکڑ کے پیسے جیسے لے کے چھوڑ نہ دیں. دجال نے بڑا حال کرنا ہے جو حال ہے. اور اگر یہ دیکھیں دجال اگر کسی
गुटखा फरोश हुआ, कोई मावा फरोश हुआ उसका क्रेडिट हमारे कुछ इदारों को जाएगा। मुझे तो अक्सर लगता है, अपने दोस्तों से मिलता हूँ जब, तो मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके जो है ना वो ताल्लुकात मुख्तलिफ जगहों पर, इदारों पर और अदालतों में उठते बैठते हैं, तो जिस तेज़ी से जो है ना वो गुटके और मावे वाले बंद हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि दज्जाल जो है ना आखिर में कोई गुटका फरोश, मावा फरोश ही निकलेगा, और मुसलमानों की ये फोर्स जो है ना उसको पकड़ने में लगी हुई है। ये आपने कट कर देना, ये डालना नहीं है, नहीं तो वो बुंड बजा देगा शायद या आपने कट कर देना, ये जज्बात में निकल गई ये बात। वाइंड अप करें, अभी 25 मिनट हो चुके हैं। 25 मिनट हो चुके हैं राजा साहब, हम इसको आधा घंटा पूरा करते हैं और कोशिश करेंगे कि हमारे पास एक्टिवली जो भी इंफॉर्मेशन है, कुछ आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, कुछ बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं, बड़ी उसके साथ अल्लाह आपका भला करे, ईमानदारी के साथ जो इंफॉर्मेशन। सुनो अभी वहाँ से स्टार्ट करो। डॉक्टर साहब पॉडकास्ट जब हम करेंगे, डॉक्टर साहब जब हम पॉडकास्ट करेंगे तो क्या हमारी पॉडकास्ट में ऐसा कुछ होगा कि ना गालम गलोच हो, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव हो, फिर भी व्यूज़ मिले हमें, पब्लिक को सुने, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? या फिर लाजमी हमने बीच में गालियाँ देनी है, फास्ट चीज़ें दिखानी है, उनके ऊपर ही बात करनी है, या इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अगर हम अपलोड करेंगे तो पब्लिक देखेगी? राजा साहब जितना मैं आपको और मतलब खुद को तो जानते ही हूँ, जितना आपको जानता हूँ, तो मेरे हिसाब से हम दोनों इस व्यू के हैं कि नहीं देखती तो लोग ना देखें, लेकिन कोशिश करेंगे कि कोई भी चीप टैक्टिक्स जो है ना वो हम ना इस्तेमाल करें, और ईमानदारी से जो कंटेंट है, वाकई में जो रियल कंटेंट होता है वो लोगों को दें, लोग सुने, क्योंकि मुझे भरोसा है लोगों पर, अपने व्यूज़ पर, लोग ऐसी चीज़ें देखना चाहते हैं जो रियल हों, वो इन्फॉर्मेशन सुनना चाहते हैं और सीरियस चीज़ों को सराहते भी हैं। हाँ, एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो नहीं पसंद करते, लेकिन देखिए इसमें उनका कसूर नहीं है, ज़िंदगी ने और हालात ने उनको इतना स्क्वीज़ कर दिया, इतना परेशान कर दिया है कि उनको कुछ इंटरटेनमेंट चाहिए। पर फिर भी वो रात को फेसबुक के ऊपर 10 बजे जब लेटते हैं, वो न्यूज़ लाजमी देखते हैं कि माँ मतलब भाभी देवर के साथ भाग गई, भाभी 5 बजे पे की पड़ोसी की, ऐसी न्यूज़ क्यों आती हैं? अच्छा देखिए, ये माशरे को बदनाम नहीं करती ऐसी न्यूज़? राय साहब देखें इसमें ना ये न्यूज़ देना लाजमी है क्या? फैंटेसी स्टोरीज हैं। अब देखें ना, मैंने आपको पहले ही बताया, न्यूज़ का ना एक पैरामीटर है। हम जब मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे तो हमें पढ़ाया गया कि जब कुत्ता इंसान को काट ले तो ये खबर नहीं है, जब कुत्ता इंसान को काट ले ये खबर नहीं है, लेकिन जब इंसान कुत्ते को काट ले तो ये खबर है। लेकिन जब से सरमायादार तबका स्टेप इन हुआ है, उसने मीडिया को कंट्रोल किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, तो इंसान कुत्ते को काट रहा है वो भी खबर है, कुत्ता इंसान को काट रहा है वो भी खबर है, अगर होटल वाला कुत्ते को काट रहा है तो वो भी खबर है, अगर कुत्ता पका के खिलाया जा रहा है तो वो भी खबर है। क्यों कि वो हर पॉइंट को एक्सप्लॉइट करके पैसा कमाना चाहते हैं। और साहब एक बड़ी रियलिटी के ऊपर बात है, बड़ी ये आपको सुन के हैरानी भी होगी कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी न्यूज़ चैनल्स हैं, अबाउट अब ओवर 40 होंगे आई थिंक, ठीक है, बट लोग इन्हें कम देखते हैं, यूट्यूबर्स को ज़्यादा सुनते हैं, ऐसा क्यों है? अच्छा राय साहब देखें, क्योंकि लोगों में ना वो पसंद नापसंद का बड़ा मसला है। अब हुआ क्या, ऐसा क्या, ऐसी कौन सी फिजा फैली है कि लोगों ने टीवी छोड़ ही दिया, मोबाइल पे लग गए? अच्छा राय साहब देखें, मोबाइल पे सिर्फ अपनी मर्जी के एंकर्स को सुन रहे हैं, वो एंकर्स भी वो जो सर्टिफाइड नहीं है, जो खुद यूट्यूब पर आके मतलब वहीं पैदा हुए हैं। देख राय साहब, मैं ना लोगों ने ना ख्वाहिश को ख़बर बनाने के लिए और ख्वाहिश को सुनने के लिए ना यूट्यूबर्स को सुनना शुरू कर दिया। जैसा कि आप देखेंगे कुछ यूट्यूबर्स हैं जो एक ख़ास पॉलिसी लाइन को टोक कर रहे होते हैं, ठीक है, वो उसी ख्वाहिश को जो उस पार्टी के कारकुनान के दिल में खबर बना के पेश करते हैं। सही। कुछ लोग हैं जो उस पार्टी के एंटी खबरें सुनना चाहते हैं, तो कुछ यूट्यूबर्स ने अपना काम बना लिया कि जी वो आएंगे और वो बात करेंगे जो दूसरी पार्टी को पसंद है। तो उन्होंने देखा जो कौम के अंदर डिवाइड है और जो ख्वाहिश को खबर बना के देखना चाहते हैं, तो क्यों ना हम इसी को कैश कराएं। अब इंसान को हर वो चीज़ अच्छी लगती है जो वो सुनना चाहता है। अब जो लोग सुनना चाहते हैं वो उनको मिल रहा है। अब आपने जैसे बात की ना कि भाभी देवर के साथ भाग गई और 5 बच्चों की खबरें देने वाली तो नहीं है, चीप किस्म इनको, ये तो छुपाने वाली खबरें हैं। नहीं रह सर देखें, मैं इसके हक में भी नहीं छुपाया जाए, लेकिन क्योंकि ये फैंटेसीज हैं, इंसान सोचता है कि ओए होए कोई नई गल हुई, जैसे लोग ना ये सुनना चाहते हैं। आधे मुल्क को तो इंडिया के क्राइम पेट्रोल ने ख़राब कर दिया। राय साहब सही है, लेकिन देखें हम बेसिकली देखा जाए तो हम और वो लोग तो एक ही है ना, डिवीज़न बाद में आया। तो जिस तरह के क्राइम पेट्रोल्स में हो रहे हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि क्राइम पेट्रोल की वजह से बहुत से लोगों ने क्राइम करना सीख लिया है और उनको समझ आ गई है कि क्राइम करने के बाद कौन कौन से काम नहीं करने। इवन वो जो है ना वो फैसिलिटेट कर रहे हैं क्रिमिनल्स को कि कैसे वो बच सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि आजकल आपने जितने भी आज तक जितने भी ड्रामेस देखे हैं, पाकिस्तान के ड्रामा इंडस्ट्री के मूवीज़ देखी हैं आपने, सब इश्क से शुरू होती है, मोहब्बत से शुरू होती है और मोहब्बत पे ख़त्म हो जाती है।
اچھا راجہ صاحب کبھی کوئی آپ نے ایسا ڈرامہ یا ایسے ڈرامے بنانے کی نیڈ ہمیں ہے یا نہیں ہے؟ ہماری ہسٹری ہے اسلام کی ہسٹری ہے، کتنے ہیروز ہیں ہمارے اسلام کے، تو اسلام میں ڈرامے دیکھنا جائز ہے راجہ اس صاحب؟ کے اوپر ویڈیوز بناؤ ایٹ لیسٹ. جس طرح ابھی کرولس عثمان چل رہا ہے، اس سے پہلے ارطغرل غازی چل رہا تھا، ترکش نے بنایا، وہ پوری دنیا دیکھتی ہے. اچھا راجہ صاحب مجھ پہ اللہ کا اتنا فضل ہے کہ میں نے آخری ڈرامہ جو دیکھا تھا وہ دھواں ایک ڈرامہ چلتا تھا، بالکل میں BTV شاید پہ آیا، 7 BTV کلاس پہ میں آیا. تھا کہ 6 میں. ہاں نہیں وہ ریپیٹ بھی کافی چلا، میں نے دیکھا ہے. میں نے ریپیٹ میں دیکھا تھا، آپ نے تو لائیو دیکھا ہوگا نا، ہم ہمارے 10-12 سال کا فرق ہے. بالکل آپ نے وہ ریپیٹ میں دیکھا ہوگا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد اللہ کے فضل، ہاں بلکہ بیچ میں وہ ایک انڈین اسٹار پلس کے ڈرامے چلتے تھے، ٹو بی ویری جب آنیسٹ. نیو کیبل آنا ہے اسٹارٹ ہوئی تھی یہاں پر، وہ ایک ڈرامہ چلتا تھا ساتھ ساتھ کبھی بہو تھی اور کم. وہ ڈرامے میں نے کوئی 100-150 قسطیں دیکھی تو مسٹر بجاج سے امپریس ہو کے نا میں نے سوچا کہ 5,000 کروڑ روپے میں بھی کما لوں اور کسی طریقے سے جو ہے نا وہ ترقی کروں. لیکن میں نے اس کے بعد ڈراماز نہیں دیکھے. ہاں یہ ہے کہ موویز بہت ساری دیکھی. نہیں بنانی چاہیے نا ہمیں، اپنے اسلامک ہسٹری کے اوپر بنا کے دکھانے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں راج صاحب اسلامک ہسٹری کے اوپر اگر آپ ڈرامہ بنائیں گے تو ہمارے یہاں یہ بڑا کنٹروورشل ہو جائے گا. آپ کو پھر کریکٹرز دینے پڑیں گے، ان کریکٹرز پہ لوگ اعتراض اٹھانا شروع کر دیں گے. ترکی تو چلو ایک لبرل سیکولر ملک ہے، وہاں لوگوں نے اس بات پورا ملک تو نہیں کہہ سکتے نا لبرل، ہاف کہہ سکتے ہو آپ، ہاف ویسٹرن ہے ہاف، ٹھیک ہے. نہیں اگر جتنے بھی لبرلس ہیں وہ لوگ، آپ ان کا اٹھا کے دیکھ لو ڈرامہ ارطغرل غازی یا کرولس عثمان، آپ کو لگے گا نہیں کہ وہ اچھا ویسے نا اگر آپ ویسٹرن تاریخ کلچر پڑھیں، تھوپا ہوا ہے مغرب کا، آپ کو لگے گا ہی نہیں. اچھا ویسے نا میں نے جو تاریخ پڑھی ہے معلوم تاریخ کے مطابق ارطغرل غازی کے اوپر 1-2 صفحات سے زیادہ کو موجود ہے نہیں تاریخ میں. چلے لیکن ان نہیں ظالموں ہے نے تاریخ میں موجود جو نہیں اس ہے، کو مسٹر بجاج بنانے کی کوشش کی ہے نا کہ 500 قسطوں پہ لے جا کے، تو وہ بڑی زیادتی کی ہے میرے حساب سے. آپ کو دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا مسلمانوں کا کردار، مسلمانوں کی چلو یہ ٹاپک الگ ہے ہمارا بھی. ابھی جو ہے مائنڈ اپ کرتے ہیں، ہم اپنا مائنڈ اپ کرتے ہیں. تو ابھی ریگولر ہم بنائیں گے انشاءاللہ، ویکلی ہماری 2 پوڈ کاسٹ کوشش کریں گے ہم اپلوڈ کریں، یا ایک تو مسٹ کریں گے نا ہم انشاءاللہ بشرط زندگی اور اللہ نے چاہا جب تک انفارمیٹیو کنٹینٹ، اور ایسا کنٹینٹ جو 12-13 سال کا بچہ بھی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتا ہو. یس، اور ہماری فیملی ابھی وہ بیٹھ کے دیکھ بالکل سکیں. ایسا کنٹینٹ بنائیں گے جو لوگ دیکھ سکیں اور اس سے ایٹ لیسٹ کچھ سیکھ سکیں. چلیں ڈاکٹر صاحب ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ. جب تک کے لیے اللہ حافظ، پھر ملاقات کریں. الحمدللہ.